محبوب یگانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ محروم کرم اس کو رکھیے نا سرے معاشر، محروم کرم اس کو رکھیے نا سرے معاشر، محروم کرم اس کو رکھیے نا سرے معاشر، جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے، جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب میں ہی نہیں ان پر قربان جزاک اللہ۔ جی ماشاء اللہ، بہت اعلیٰ جی، بہت اعلیٰ۔ جزاک اللہ حسن بھائی۔ میں کہنا جی پیر نصیر الدین شاہ صاحب نے جڑا بھی لکھا کلام ہے نا، یقین کرو ہائے ہائے ہائے، بے شک بڑی یقین ڈاڑی یقین کرے۔ بے شک۔ اس نے بڑے زیادہ شعر پیر نہ لکھے بین شاہ صاحب نا، پیر نصیر شاہ صاحب نے کافی شعر اس کلام میں جنہوں نے جی جی، کافی شعر نے، بہت وسیع ترین کلام لکھا پیر صاحب نے۔ یہ میں سر میری گلا خراب ہوا تھا نا، کھانسی لگی ہوئی ہے۔ یہ ہے کہہ کے در حق سے لی مہلت، موت نے کچھ مہلت، یہ کہہ کے در حق سے آمد ہے محفل کو سجانا ہے، میلاد کی آمد ہے محفل کو سجانا ہے۔ یہ دیکھو نا کتنے گرائی والے لفظ نہ لکھے۔ ہائے ہائے۔ اس وقت وہ ہے میری دنیا، ہے نہ جانا ہے۔ ہاں ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ عباد اللہ بھائی، یقین کریں اللہ پاک سے بہت پیاری آواز ہوتی ہے، یقین کریں۔ جزاک اللہ حضور، آپ نے دعاواں چاہیے ہیں بس۔ ہاں ہاں، سبحان اللہ۔ اللہ ایک اور آج، وعلیکم السلام عثمان بھائی، ہوتے آ جاؤ۔ ایک اور آج محفل نعت بیٹھتی ہے، بڑا حال دل ہے نا، حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے، اے آنا جی۔ ایک کلام یاد نہیں، قبلہ ڈائری ویکھنی پینی ہے۔ بڑا پیارا، یقین کریں بڑا پیارا ساڑھے سر سمجھا ہوا نا، اللہ پاک بہت پیاری آواز دیتی ہے۔ جزاک اللہ حضور۔ وہ جڑا تسی پڑھ لے جو بھی کلام ہے، یقین کریں بڑا مزہ آنا۔ کیوں جی عثمان بھائی، السلام علیکم عثمان بھائی۔ جی وعلیکم السلام، ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ، کسی محفل آئی ہوتی ہے میں سننا ہوں ماشاء اللہ۔
سناؤ عثمان بھی کیسے طبیعت سے اچھے نے؟ بہت شکر ہے جی. تسی سناؤ. بس بیٹھے پہ ہیں، محفل لگی بھی تھی انشاءاللہ تیاری کر رہے ہیں 10 بجے ٹائم ہی تے دعا کرو بس اللہ خیر کرے. پپو ملک احمد علی ثانی بھائی سب کو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پپو ملک نعت وعلیکم سنا کے. السلام. وعلیکم. پپو ملک نعت سنا دے کبھی تم ہی نعت سنا دے. تھوڑی دیر ان شاء اللہ سنانا بس میں کار پوچھنے والا تھوڑی دیر ان شاء اللہ سنا تو کوئی کسی اور بندے نے تے بسم اللہ. میں سنانا میں نے بس گڈی چ پہنچن دیو 5 منٹ کی واک ہے. شور بہت ہے پیچھے. جی بالکل میں ریسٹورنٹ پہ بیٹھا ہے نا عبداللہ بھائی. جی حضور. میں تو اصل میں ادھر پڑھنا چاہنا لیکن اے کسٹمر بیٹھے پہ میں دیکھ رہے جی جی کسٹمر سا جی میں جی کاؤنٹر پہ بیٹھا کسٹمر سارے بیٹھے میں پھر ورنہ پڑھو تو دلوں نال پڑھنا پھر صبح تو دل نال بندہ جدو پڑھنا پھر آواز جی جی وہ اتنے دے لوکل لوگ انہوں نہیں سمجھے نا. جی جی ایسا ہی ہے. نہیں میں تانوں دو شعر سنانا قبلہ اعلی حضرت قبلہ حضور پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ان کا کلام ہے، بڑا معروف کلام ہے. حسنین بھائی السلام علیکم. ایک منٹ عبداللہ بھائی. عبدال وعلیکم بہن جی السلام. وعلیکم وعلیکم السلام. کیا حال ہے حسنین بھائی؟ حسنین بھائی میں نے میسج کیا ہے تجھے ان باکس میں وہ چیک کرنا پلیز. مجھے کیا آپ نے؟ جی جی میں نے میسج کیا ہے. میں ابھی چیک کرتا ہوں ایک منٹ. عبداللہ بھائی آپ بسم اللہ کریں جی انشاءاللہ. جزاک بسم اللہ کریں. کن فیکون تے کل دی گل اساں اگے پریت لگائی تو میں حرف نشان نہ آہا تے جد دتی ہائی میم گواہی اجے تا سانو آپ دس دے بیلے بوٹے کہیں میرے علی شارل تائیوں بیٹھے جد سکھ دہانو آہی ساربانا مہربانا راہیا ساربانا مہربانا راہیا شالا جی میں خیر تھی وی ماہیا آکھیں ساربانا مہربانا راہیا آکھیں جایو نا پیاریا دل جانیاں آکھی جایو نا پیاریا دل جانیاں ہو پیارے دل جانیاں ہے گوڑے نینا والے مستان
آثاروانا مہربانا راہی آشالا جی میں خیر تھی وی ماہیا ساربانا مہربانا راہیا لا پریتا لا پریتا لا پریتا لا پریتا دے کے لارے آ گئے دل دے پیارے آ گئے ساربانا مہربانا راہیا بھول دے نہیں ہو بول مٹھڑے ڈھول دے بھول دے نہیں ہو بول مٹھڑے ڈھول دے بول ساور یار روہی رول دے ساربانا مہربانا راہی آشالا جی میں خیر تھی وی ماہیا ساربانا مہربانا راہیا جزاک اللہ ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ عباداللہ بھائی جڑا بھی کلام ڈرنے یقین کرو لفظ کاٹن بہت اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ حسن بھائی بہت اللہ جی بہت اللہ تسا تھوڑا رس دینے عثمان بھائی میرے فری ہو گئے عثمان بھائی فارغ ہو گئے آپ السلام علیکم آواز ٹھیک ہے میری بالکل ماشاء اللہ اتنی پیاری آواز ہے بس مت پوچھیے ملک عمران اتنے لے جائے کوئی کلام سننا بڑا دوست کلام پڑھ رہا میں کال دے چکیا آ گیا چپ لگے آ گیا بسم اللہ کرو جی عثمان بھائی بسم اللہ رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں ہر ایک بھر رہا ہے یہاں دامنے مراد مخلوق آ رہی ہے محمد کے شہر میں رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں آتے ہیں بخشوانے گناہوں کو گناہ گار آتے ہیں بخشوانے گناہوں کو گناہ گار قسمت بدل رہی ہے محمد کے شہر میں قسمت بدل رہی ہے محمد کے شہر میں ایسا لگا کہ سامنے
خود آ گئے حضور، ایسا لگا کہ سامنے خود آ گئے حضور، ایک نعت جب پڑھی ہے محمد کے شہر میں، ایک نعت جب پڑھی ہے محمد کے شہر میں، دولت سکون کی ہر جگہ ہم ڈھونڈتے رہے، دولت سکون کی ہر جگہ ہم ڈھونڈتے رہے، آخر یہ مل گئی ہے محمد کے شہر میں، آخر یہ مل گئی ہے محمد کے شہر میں، رخ ہر بشر ہے سوئے مدینہ کیے ہوئے، رخ ہر بشر ہے سوئے مدینہ کیے ہوئے، دنیا سما گئی ہے محمد کے شہر میں، دنیا سما گئی ہے محمد کے شہر میں، روشن ہے جس کے نور سے دونوں جہاں ریاض، روشن ہے جس کے نور سے دونوں جہاں ریاض، ایسی شمع جلی ہے محمد کے شہر میں، رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی السلام علیکم ملک عمران صاحب، کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام عثمان بھائی، کیسے ہیں آپ؟ اللہ عثمان بھائی آپ نے تو دل خوش کر دیا ماشاء اللہ۔ میں کہنا پیا کیا بات ہے، آپ نے نعت پڑھی ہے تو دل خوش ماشاء کر دیا اللہ، بہت عثمان خوب، بھائی۔ بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب جی، بہت خوب، ماشاء اللہ۔ اے مبارک دن دے، مبارک ٹائم دے تے کم ہونا چاہیے حسن بھائی۔ اے عمران بھائی تہاڈی ہن واری ماشاءاللہ، اور نہیں ماشاءاللہ عمران بھائی دی واری تو پہلا، عمران بھائی دی واری تو پہلا علی احمد دی احمد علی دی صلح کرانی عمران نال، کس سال جی؟ اے عمران ملک نال صلح کرانی ہے، ناراض ہوئے عمران ملک۔ نبی دا عاشق آنے ایک منٹ پپو بھائی نبی دا عاشق ہوئے تے خفا ہوئے ایک دوجے کو ہو نہیں سکتا ہے، اے ہو نہیں سکتا، نہیں ہونا چاہیے اسپیشلی اس مہینے وچ۔ بالکل نہیں، بالکل۔ ملک عمران جو بھائی سلام علیکم کرو ذرا احمد علی نال۔ کوئی کاوڑ کیڑی اللہ معافی دے، کوئی کاوڑ والی گالی کوئی نہیں۔ نہیں نہیں ملک دو ملک بھائی بندے ناراض سنگ نہیں ہونا نہیں یار۔ بنتے۔ عمران کے تے میں گل کہ پپو دی منگی ٹھوکنی ہے تے یار کرواندے نے پپو نوں ساتھ۔ نہیں نہیں ہو گئے میں تیار ہوں، آ جاؤ میدان وچ۔ نہیں پپو ملک، نہیں 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 نہیں، میں وہ تے راضی ہو جان، میری خیر ہے، میری منجی ٹھوک دین وہ راضی۔ پپو ملک نال اگلے دیہڑے مرزائیاں بڑی بری کیتی ہے، گل حقیقت ہے، پپو ملک نو گالی کڈیاں نے، میں افسوس ہویا، پھر میں گیا نادر دی براڑ تے میرے کول کوئی حوالہ نہیں ہوا دن، یعنی کہ جی میں وہ دشل رہندے نا، وہ حدیث پاک لکھیا کہ حرامی بہت پیدا ہوئے سن میری امت ہے، تے پپو ملک حرامی بہت پیدا ہوئے سن، یعنی کہ پپو ملک نو گال کر کے پھر میں بہت افسوس لگا تے بہت غصہ آیا، پھر میں گیا میں پھر میں گیا میں آخیا میرے کو حوالہ ہے کہ انہاں پپو نو لا چھوڑیا تو میں نہیں لا چھوڑیا۔ چلو بھائی جان ساری گلاں دی ایک احمد علی بھائی تسی جڑا نا عمران ملک کو معذرت کرو کہ ان لوگوں کو گل بری لگی ہے۔ عمران ملک منو مارے شیر، پہلے منو پتا چلے کہ عمران ملک نے شیر مارا ہے۔ نہیں نہیں شیر نو چھڑ دے، دل مارے گا تینوں اپنا۔
ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਬੁਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਡੋਂਟ ਵਰੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਸ ਤੂੰ ਕਹਿ ਜੀ ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰਨਾ ਵਾ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਬੁਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ। जनाब मैं फुल मारे जनाब रात मलिक को खुश हो इमरान मलिक साहब नहीं फुल दी काई नहीं, अल्लाह माफी दे, कोई काबिल नहीं भाई गल ए अफसोस इस तो होंदा बंदा सारी दिहाड़ बह के सुनदा है ते कोई गल च करे ते अगला बंदा आखे भाई तू विच क्यों बोलिया, बंदा सारी दिहाड़ सुने यार। असी अल्लाह ताला ने जबान दी हुई है ना, बोलने वास्ते दी हुई है ना। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਪਾਓ, ਭਰਾ ਵੇ ਆਪਣਾ कोई नहीं, ਛੋਟਾ। अल्लाह बिरा है साडा भाई है। यार मैं मलिक इमरान को माफ किया है जी, और दसो ਉਹ ਭਾਈ ਤੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। कोई मसला नहीं, अल्लाह माफी दे। ਅਹਿਮਦ ਅਲੀ ਜੋ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਇਹਦੀ ਬਰਾੜ ਤੁਸੀਂ ਆਣਾ ਠੀਕ ਹੈ सही है, ठीक। ਤੇ ਕਲਾਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਲਿਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਹੋ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਉੱਤੇ, ਤੂੰ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਰਮ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਲਿਕ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਇਹ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਇਲ ਨਾ ਪੜਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਨਾਇਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਜੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਗਰ ਨੇ ਟੁਕੜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਜੈ ਨੇ ਤੇ। ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹਿ ਕੇ ਨਾ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਓ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਸਰਾਇਕੀ ਵਿੱਚ। बिल्कुल जी, जरूर सुनाना। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक बार सारे दोस्त जड़े दरूद पाक पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना। दोस्त पर इमरान मलिक फुल मारो ना पहले बोला खाली न मोड़ी ओ ते बाद साया, जग छड़ के सारा तेरे दर ते आया। तेरे मंगतियां दा रुतबा कमाले, कोई अवैसे कोई बिलाल। शाया तो वध के ओ तेरियां गदायां, जग छड़ के सारा तेरे दर ते आया। इधर जी अगला शेर में लिखा है मैंने, ए रब दा तू जानी रब दा हबीबे, दुखियां बीमारां दा दिल दा तबीब। दीदार तेरा ओ सड़ियां दवां, जग छड़ के सारा तेरे दर ते आया। पंज तन दा सदका मैनू खैर पावें, वक्ते नज़ा दे मुखड़ा दिखावें। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੋਣਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, जग छड़ के सारा तेरे दर ते आया। बहुत आला इमरान भाई माशाल्लाह। जी जी जनाब ली जज़ाकल्लाह। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦਵੇ, ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਵੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਵੇ, ਸਕੂਨ ਦਵੇ, ਈਮਾਨ ਦਵੇ। ना उस्मान साहब ने तो अच्छी पढ़ी है, मैं कहना नंबर उस्मान से ज्यादा ने उस्मान साहब ने अच्छी पढ़ी, मलक साहब की क्या बात है। उत्ते शानी भाई भी आए पे जी, उस्मान भाई शानी भाई भी आए पे, इन्हें भी इजाजत देने। नहीं अच्छी पढ़न दे नहीं है, कोई इंज नहीं है कहीं दी सुर चंगी किसे दी माड़ी रब ते देवण वाला हुंदा। ये ते दिल दी गल है। गल करो पढ़ना चाहिए, चाहे चाहे सुर अच्छी है या नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। दिल तुसा अपना इजहार कर रहे हो ना मोहब्बत दा, दिल दिल अपने नु सुकून मिलदा है। नात पढ़दे हो तुसी, बिल्कुल। दिल सुकून मिलदा है। कोई शक नहीं। शानी भाई अस्सलाम वालेकुम, बिजी तो नहीं है? वालेकुम अस्सलाम। नहीं बिजी तो नहीं, लेकिन मैं हूँ ऑफिस में ठीक काम ठीक कर ठीक। रहा हूँ साथ साथ।
सुन रहा हूँ आप लोगों को। ٹھیک ٹھیک. چلو شانی بھائی تو بزی ہیں, پھر میں ایک اور پڑھتا ہوں نعت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب محفلاں سجائیاں نے سرکار واسطے, رب محفلاں سجائیاں نے سرکار واسطے, کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے, کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے, رب محفلاں سجائیاں نے سرکار واسطے. دل یاد لئی بنایا اے تعریف لئی زبان, دل یاد لئی بنایا اے تعریف لئی زبان, اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے, کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے. صدقہ نبی دی آل دا بخشے خدا شفا, صدقہ نبی دی آل دا بخشے خدا شفا, منگو دعاواں میرے جے بیمار واسطے, رب محفلاں سجائیاں نے سرکار واسطے. کئیاں نو روز ہوندے نے دیدار آپ دے, کئیاں نو روز ہوندے نے دیدار آپ دے, کئی ترس دے رہندے نے دیدار واسطے, رب محفلاں سجائیاں نے سرکار واسطے. رحمت او دین لے لیا اپنی پناہ وچ, رحمت او دین لے لیا اپنی پناہ وچ, پائے جدوں میں سونے دے دو چار واسطے, رب محفلاں سجائیاں نے سرکار واسطے. گزرے نیازی زندگی عشق نبی دے وچ, گزرے نیازی زندگی عشق نبی دے وچ, نعتاں میں پڑھدا رہاں سونے سرکار واسطے, کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے, رب محفلاں سجائیاں نے سرکار واسطے. صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ جزاک اللہ. عثمان بھائی آپ کی آواز بہت اچھی ہے ماشاءاللہ, میں پہلی دفعہ سنی ہے آپ سے نعتیں. جزاک اللہ بھائی جان. ہائے کدی ساڈی اس تو اچھی ہوندی تے اسی بھی کوئی نعتاں شاطاں پڑھدے ہوندے تے کوئی چنگے کام ہور چنگے کام کردے ہوندے. میں تو پنجتن کا غلام ہوں, میں تو پنجتن کا غلام ہوں, مجھے عشق ہے تو
خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول دے خیر الانام ہوں میں تو پنجتن، مجھے عشق سار و سمن سے ہے، مجھے عشق سارے چمن سے ہے، مجھے عشق ان کی گلی سے ہے، مجھے عشق ان کے وطن سے ہے، مجھے عشق ہے تو علی سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسین سے، مجھے عشق شاہ زمن سے ہے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ ہوا کیسے تن سے وہ سر جدا، جہاں عشق ہو وہیں کربلا، میری بات ان کی بات ہے، میرے سامنے وہی ذات ہے، جنہیں وہی جن کو شیر خدا کہے، وہی جن کو باب صلی اللہ کہے، وہی جن کو آل نبی کہے، وہی جن کو ذات علی کہے، وہی پختہ ہے، میں تو خام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ میرا شعر کیا، میرا ذکر کیا، میری بات کیا، میری فکر کیا، میری بات ان کے سبب سے ہے، میرا شعر ان کے ادب سے ہے، میرا ذکر ان کے طفیل سے، میری فکر ان کے طفیل سے، کہاں مجھ میں اتنی سکت بھلا کہ ہو منقبت کا بھی حق ادا، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ جی پپو بھائی السلام علیکم، آ جاؤ ہن میدان۔ ماشاءاللہ بہت اعلیٰ جی، بہت اعلیٰ عثمان بھائی، اپنا بہت پیاری ماشاءاللہ، بہت محمد سہیل صاحب بھی لے لو، تے بھی بڑی اچھی نعت پڑھ دے جے۔ سہیل صاحب ہوتے آ جاؤ۔ اچھا سہیل صاحب نات خان ماشاءاللہ ہے نا، لینے ہیں۔ ہاں جی السلام علیکم، کیا حال ہے تمام بھائیوں کا؟ وعلیکم السلام جی۔ ہاں جی، اور ختم نبوت کا کام چل رہا ہے کہ نہیں؟ سہیل بھائی آپ بھی ماشاءاللہ آج کے رسول ہیں، کوئی ایک دو شعر ہی پڑھ دیں نعت کے۔ لا نبی آبادی لا نبی، یہ بڑھ دینا۔ نہیں انہیں اپنی مرضی کو پڑھنے دے بھائی، اپنی مرضی کا۔ بھجن میرے تو اب پریکٹس ہی کوئی نہیں رہ گئی ہے، یہ میں جب بات چھوٹا سنیں تھا تو میں محمد سہیل بھائی، یہ وہی نعت پڑھ لیں، میں کوشش تاجدار کرتا ہوں، ختم نبوت وہی پڑھ لیں۔ نہیں میں کوشش کرتا ہوں کرنی حضور اچھی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں۔ وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا، نام اس کا ہے محمد، دلبر میرا یہی ہے۔ یار آگے مجھے دیکھنی پڑنی ہے بھجن۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ۔ سہیل بھائی دو چار یاد کر لیں، کوئی نہیں۔ نہیں میں یاد کروں گا یار، اب آہستہ آہستہ میں سمجھے نا، اب سیدھی راہ پہ چلنا شروع ہوا ہوں، پہلے تو بھٹک رہے تھے۔ سب بھائیوں سے گزارش ہے ڈبل ٹیپ کرتے رہیں ساتھ ساتھ، مہربانی۔ یہ ہے
वैसे ही मैं आप लोग की याद दिलाने के लिए आता जाता रहता हूँ, उसकी वजह ये कि कहीं आप लोग खत्म नबूवत पे पहरा देना नहीं आगे भूल जाओ, या आगे पीछे ना तो मुखालफत में भी आप जरा टाइम ना जाया रख। हमारी क्या औकात है, हम खत्म नबूवत पे पहरा देंगे? जिसने पहरा देना है वो अल्लाह ताला की जात है, अल्लाह ताला ने कह दिया हुआ है, कुरान में भी कह दिया और मेरे प्यारे नबी ने हदीसों में कह दिया है। ठीक है, हम तो सिर्फ अपनी हाजिरी करते हैं अपने लिए, हम उनके इस काबिल नहीं है कि उनके खत्म नबूवत पे पहरा देंगे, हमारे में इतनी सख्त नहीं है। अच्छा, बहरहाल आपसे एक नई बात सुनी है, क्योंकि अक्सर यही सुना है कि जी हम खत्म नबूवत के मुजाहिद हैं, खत्म नबूवत पे पहरा दे रहे हैं हम लोग ना। हम तो वो कर रहे हैं जो हम समझते हैं कि हमारी बख्शिश होगी इससे। नहीं, अल्लाह मियाँ आपकी बख्शिश फरमाए भाई। हम तो तमाम मुसलमानों के लिए दुआ करते हैं। हम चंदा नहीं देते, हमारी वसीयत भी नहीं है, वसीयत का भी चंदा नहीं है, वैसे भी चंदा नहीं है, और हमारे पास कोई जगह भी नहीं है बिजती जहाँ कब्रिस्तान में दफन हो जाए तो शायद बख्शे जाएं, तो हमें तो अपने अमाल पे ही जाना है ना। बिल्कुल, आप आजाद शहरी हो, हम तो भाई गुलाम है ना, जेलों में कैद हैं, जकड़े में हैं, हर वक्त पिस्तौल सर पे रखी होती है। ओए होए होए, मर गए, लुट गए, बर्बाद हो गए, कड्डो सानू वसी खूह जब गिर गए ने। हमारे तो एक शेर है जनाब, इमाम अहमद रजा खान बरेलवी ने शेर लिखा है, लहद में इश्क रूहे शाह का दाग लेकर चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेकर चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेकर चले। हम तो इस पे हैं भाईजान, हम तो अपने अंदर वो चिराग लेके जाना चाहते हैं कि कब्र बहुत अंधेरी है, तो उसमें अगर इश्क रसूल ना हुआ तो हमारा तो काम तमाम है फिर वहीं पे। तो हमारा पहला और आखिरी मकसद इश्क रसूल है, उसके लिए हम कोशिश करते हैं, वरना आप हो गए कोई भी दुनिया का बंदा और हो जाए, किसी भी मजहब का, किसी भी फिरके का, हमें उसे कोई गर्ज ही नहीं, हमें सिर्फ अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गर्ज है बस। बड़ी अच्छी बात है जी, बड़ी अच्छी है, आपने नसीहत की है। मैं कभी भी आपको या किसी भी को बंदे को दावत नहीं दूंगा भाई आप आ जाएं, अपना मजहब छोड़ दें और इस्लाम में आ जाएं, वो आपने खुद ही आना है, और अल्लाह ने आपको तौफीक दी। यार ये पता नहीं कितनी को बार मैं गलत फहमी दूर कर चुका हूँ। नासिर चिटनोटी ने बड़ी अच्छी, ये तो बड़ा अल्लाह का फजल है कि शुक्र है कि इंटरनेट की बरकत की वजह से बहुत सारी चीज़ें मंजर आम पर आ गई हैं कि हम तो बिल्कुल ही समझे ना कि अंधेरे में बैठे हुए थे। इंटरनेट की बरकत की वजह से काफ़ी सारी चीज़ें ना रोशन हो गई हमारे आगे। वो नासिर चिन्योटी ने कहा है ना कि कोई मुसलमान हिंदू नहीं बनता, सिख नहीं बनता, ईसाई नहीं बनता, कादियानी बन जाता है, क्योंकि वो समझता है कि वो इस्लाम से वो जो स्टेज ड्रामे वाला है नहीं यार, वो चिन्योटी एक है ना, मौलाना मंजूर चिन्योटी है। अच्छा, वो उसकी स्टेटमेंट है बकायदा। अच्छा, वो कल भी एक आया हुआ था, कल भी एक बंदा आया था, उसकी ये स्टेटमेंट है कि कोई भी मुसलमान हिंदू नहीं बनता, सिख नहीं बनता, ईसाई नहीं बनता, लेकिन कादियानी बन जाता है, क्योंकि वो ये समझता है। वो बिल्कुल ठीक कह रहा, बताता हूँ क्या हुआ है। कल एक बंदा वो इस्लाम से निकलकर अच्छे इस्लाम में जा रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, सही कह, सुन ले ना, बात हमारी भी सुन ले ना। वो कल जो है एक बंदा आया था नजीर जवेद के नाम से, और वो 1989 में ना उसने भी अहमदियत कबूल की है, और उसने क्यों कबूल किया उसने बड़ी अच्छी रीजन बताई है उसकी। वो कहता है कि मैं गया था हूरे, मुझे किसने कहा हूरे नजर आती है वहां पे, रबवा में हूरे होती हैं, तो मैं हूरे देखने गया और मुझे हूरे वहां पे नहीं मिली, तो फिर मैंने कहा मौलवी झूठ बोलते हैं, तो मैं जो हूं ना आज से अहमदी हो गया हूं। ये रीजन दी उसने अपने अहमदी होने की। चले अल्लाह मियाँ कहीं ना कहीं से हिदायत डाल ही देते ना भाईजान। भूल के चक्कर में गया था और वो अहमदी हो गया वहां पे जाकर। उस्मान भाई ये तो देखो ये कह रहे हैं खुदा का खौफ करो, खुदा का खौफ करो। उसने और भी कुछ कहा था मेरे मोहतरम, मेरे काबिल इकराम उस्मान साहब जी उसने ये भी कहा था, उसने ये कहा था कि अभी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें कर रहे थे और आधी बात करते हो मेरे मोहतरम। उसने ये कहा था कि मेरे जब मैं जमात अहमदिया में दाखिल हुआ हूं ना,
तो इस्लाम से और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क में मेरा मजीद इजाफा हो गया है। आप आधी बात करते हैं उस्मान साहब। भाईजान उसका टर्निंग पॉइंट ये था कि नहीं, नहीं, मेरे मोहतरम, मुझे नजर नहीं आया वहाँ पे। अपना नंबर न अपना उसका टर्निंग पॉइंट ये था कि मुझे जमात में दाखिल होने से पहले जो बताया गया था वो वहाँ नजर नहीं आया। हाँ, तो वो तो ऐसा होता है। और जमात में एंटर होने के बाद उसको पता चला, भाईजान सुनिए ना, उस्मान भाई एंटर होने के बाद पता चला कि भाई ये जमात जो है ये तो बहुत आला मुसलमान है, ये उसको बाद में पता चला। और उसको एक मिर्जा साहब की किताब का पता नहीं अभी तक, मिर्जा साहब के दावों का उसको पता नहीं अभी तक। इतना 22 करोड़ बन गया, इतना अच्छा मुसलमान बन गया जिसको मिर्जा साहब के पूरे दावों को नहीं पता अभी तक। एक ईसाई पूछता है आपसे कि आपको हदीसें और कुरान सब आता है। 22 करोड़ मुसलमान है पाकिस्तान में, उनको यही नहीं पता कि ईद अपना ईमान जाहिर करने नहीं। आप ऐसे ना करें उस्मान भाई। वाली हदीसें अपना ईमान जाहिर करने वाला कुरान तो आता है ना। उस्मान भाई ऐसा ना कहें, ये ऐसा ना करें जो जिस पे आप खुद आते हैं मेरे मोहतरम। उसमें आप भी आते हैं। ये मेरे ख्याल से रावियान साहब हैं। रावियान साहब करने आप भाई उसको पूछ लें, आप उसको खत्म पूछ लें, नबूवत पे उसको पहरा तो दे कुछ रहे। पता ही नहीं है, कुरान के बारे में नहीं पता उस बंदे को, उसको तो कुरान मिर्जा के साहब बारे में नहीं का पता। भाईजान उसको पूछे, बिठा के पूछो उसको कुरान के बारे में। उस्मान भाई अपनी बात करें मोहतरम। ये पुराने किस्से हैं कि जी किताबें नहीं पढ़ी ब्ला ब्ला। भाई सोशल मीडिया पे मैंने खुद सुना है कि कई, मैं अपने इतराज़ नहीं कर रहा, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ कि बाज़ारों में लोग स्पीकर लेके फिर रहे हैं, ये फलाना कलमा सुनाओ फलाना। ये बात मेरे मोहतरम नहीं है। आप ऐसा ना करें, ऐसी बात ना किया करें जिस पे आप फंस जाते हैं। मैं अपनी बात करूंगा, मैं बाजार में चलने फिरने वालों की बात नहीं करूंगा भाई साहब, मेरा उनसे क्या ताल्लुक है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ऐसे भी अहमदी हैं जिनको सारी किताबें याद है मेरे मोहतरम। आप ऐसी बात ना करें। खत्म नबूवत आप करते हैं, उन लोगों को पता ही नहीं खत्म नबूवत होता क्या। कहते हैं जी डाका पड़ जाता है। आप मुझे बताएं खत्म नबूवत कोई मादी चीज़ है? आप बताएं मुझे, मादी चीज़ है जिस पे डाका पड़ेगा? नाउज़ बिल्लाह। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कई सहाबा ऐसे थे जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुरनूर चेहरे को देख के ही पिघल गए थे उनके दिल, और उन्होंने इस ईमान लेकर आ गए थे। जब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में फतवात हुई हैं, वो रातों रात मुसलमानों ने कलमे और सब कुछ नमाजें याद कर ली थी। यार क्या बातें करते हैं, किसी के बुग़्ज़ में और इसमें ना किया करें बात मेरे मोहतरम। आप नहीं पसंद करते अहमदियों को, ठीक है, आपका अपना ईमान है, नहीं कि ऐसी बातें ना किया करें मोहतरम। ठीक है रावियन साहब नहीं करते। अभी रावियान साहब नासिर भाई पता ने नहीं, भी मैं थोड़ा सा आपसे जरा इख्तिलाफ करूंगा इस हवाले से। मुझे तो ये बातें जब ये करते हैं ना तो मेरा ईमान मजीद मजबूत होता है। यकीन करें कि बाद वक़्त ऐसा लगता है कि जी हम लोग सही जगह खड़े हैं और ईमान में मजीद मजबूती पैदा होती है। मैं तो बड़ा खुश होता हूं कि जी ये जो मुखालफत है ना, ये हमारे लिए, जमात के लिए खाद का काम करती है। आज मुखालफत ना होती ना तो जमात की इतनी ज्यादा तरक्की उस्मान भाई कह रहे हैं कि वो जन्नत दोज़ख। आप सच्चे हैं तो फिर आपको इससे झूठी बातें करने का क्यों सहारा लेना चाहिए? जब आप सच्चे हैं, क्यों आप सहारा लेते हैं? क्यों जन्नत दोज़ख बनाते हैं? सारी दुनिया को पता है कि वो जन्नत दोज़ख नहीं है। जहाँ पे उस्मान भाई मौका दे। आप वो जो 7 कब्रिस्तान है मेरे मोहतरम, वो जो खिचियाँ छनियाँ और वो जो दोस्त हैं ना हमारे मुसलमान, वहाँ भी वहाँ तदफीन करते हैं। को खुदा का खौफ किया करें, मौलवियों को समझाया करें कि ऐसी बातें आप नहीं करते। मैं समझ रहा हूँ, लेकिन उनको बताएं कि झूठ का सहारा ना लें। सच्चाई जो होती है वो सच्चाई होती है। ये मेरी गुजारिश है आपसे। जी मोहम्मद नासिर साहब ने कहा था नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर को देख के लोग मुसलमान हो जाते हैं। भाईजान ये हमें पता है, तो इसीलिए हम कह रहे हैं आप अहमदी हैं, मिर्जा साहब के फॉलोअर हैं, उन्हें मानते हैं। आप मिर्जा साहब की बातें बताएं ना, उनकी सदाकत की, उनकी सच्चाई की, उनकी सीरत बताएं। रावियन साहब आप भी साहबा काम का बता रहे हैं, आप अपने खुलफा का, और प्लीज अपनी जो अहमदियत की थोड़ी थोड़ी तबलीग करें। अच्छा ये तो हमें मुसलमानों को पता है। शानी भाई मैं और आप कंप्लीट होने दे। उस्मान भाई ने कोई गलत बात नहीं की, वो आपके अकीदे में है, आपके मजहब में ये है, जो आपका इस्लामी मकबरा है ना,
اور اس کا 10% دینا پڑتا ہے. آپ اسے ڈینائی نہیں کر سکتے. آپ بھی اگر اس بات کو ڈینائی کریں گے تو آپ جھوٹ بول رہے ہیں. عثمان بھائی نے یہ کہا, آپ کو پتہ نا اس چیز کا. تو آپ مرزا صاحب کی بتائیں نا باتیں, کیونکہ شانی آپ کے بھائی وہ نبی ہیں. جیسے ہم اپنے نبی کی ختم نبوت کی بات کر رہے ہیں نا, تو آپ نے اپنے نبی کی اجرائے نبوت کی بات کرنی ہے, جبکہ آپ بھی ختم نبوت پہ کھڑے ہیں. اپنے خلیفہ سے آگے آپ جا ہی نہیں رہے. جنبہ آ گیا ہے اور کافی نبوت کے دعوے دار, آپ کسی کو مان ہی نہیں رہے. آپ اپنے خلفاء کے دین پہ ہیں کہ مرزا صاحب کے دین پہ ہیں؟ آپ ذرا یہ جرت کریں نا کہ جی ہم محترم تو میری یہ بات سنیں. باعلان کہتے ہیں کہ جماعت احمدیہ کو چھوڑ کے جتنے بھی یہ جمبا, لوری, بریلوی, یہ سارے گمراہ فرقے ہیں, صرف جماعت احمدیہ. آپ بھی ذرا یہ اعلان کریں نا کہ وہابی, دیوبندی, ان میں سے کوئی ایک اپنا فرقہ بنا کے ذرا اس کو سچا ثابت کریں. محترم ایک جرت تو بات پھر ہم ہے, بھی آپ کے ساتھ. شانی صاحب سے ایک سوال ہے میرے محترم. میں اور آپ اپلائی کرتے ہیں ایک پوسٹ میں, جب وہاں پہ اجازت ہی نہیں ہمیں, تو وہاں تو پتہ لگے گا شانی یا میں کوالیفائی ہوں. جب تک آپ ختم نبوت پہ ایمان رکھتے ہیں کوئی آ ہی نہیں سکتا, تو مرزا صاحب پہ آنے کی ضرورت ہی نہیں, وہ تو خود ہی ختم ہو جاتی ہے بات. ہاں اگر وہ اجازت ہے اس پوسٹ پہ, تو پھر ہم کہیں گے فلانا بندہ کوالیفائی ہے یا فلانا. آپ تو وہ پوسٹ ہے ہی نہیں آپ کے نظر میں کہ ختم نبوت ختم ہے میرے محترم. دوسری آپ نے کہا ہے کہ جنت دوزخ, وہ پنجابی کہتے ہیں پنڈوں میں آیا تو سنیا تسی لے آئے. مجھے نہیں پتا آپ کی کتنی عمر ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, میں جماعت احمدیہ میں میرے والد صاحب احمدی تھے. ہم نے آج تک نہیں جنت دوزخ سنی نہ دیکھی ہے. باقی رہے چندہ کی بات, تو حضرت ابوبکر صدیق اور اس زمانے میں وہ جو اپنا مال دیتے تھے اسلام کی خاطر, وہ چندہ نہیں ہوتا تھا. ٹھیک ہے, ہم ان کو مانتے ہیں تو ہم چندہ دیں گے, اس میں آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. ہم آپ کو مجبور کرتے ہیں کہ ہمیں چندہ دیں, تو پھر آپ کو حق پہنچتا اعتراض کریں. جزاک اللہ. ہم چندے پہ کوئی اعتراض نہیں کرتے بھائی. آپ کا چندہ, آپ کی جماعت ہے, آپ چندہ دیں. ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ اپنا بتائیں. نہیں, ختم آپ نبوت نبی میں کریم انہوں صلی نے اللہ علیہ ایک وسلم ذرا کا سا بتا رہے ایک ہیں. دروازہ کھلا چھوڑا ہوا آپ ہے جس میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ابھی نکلنا ہے. اس لیے ختم نبوت جو ہے نا وہ اس میں ذرا سا مسئلہ ہے ابھی. نہیں, اگر واپس چندے پر ایک منٹ چلے جائیں تو یہ میں نے آخری بات سنی ہے. اگر میں نے کوئی بات نہیں سنی تو بات کر دوں تو شاید معذرت خواہ ہوں. کہ یہ انہوں نے کہا جی کہ خلفائے راشدین کے دور میں بھی چندہ ہوتا تھا. کس کو زبردستی چندہ کس سے لیا جاتا تھا خلفائے راشدین کے دور میں؟ یہاں بھی کوئی زبردستی نہیں لیا جاتا, جو احمدی ہے وہ دیتا ہے میرے محترم. بڑے قابل. ایک منٹ تھوڑی سی نا جی بات کو لاجیکل طریقے سے کر لیتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ جو کہیں گے ہم بس سن کرنا. تو آپ کو اپنی تنخواہ سے کوئی پرسنٹیج نہیں دینا پڑتا؟ رضاکارانہ طور پہ دیتے ہیں محترم. نہیں, رضاکارانہ طور پر نہیں دیتے. جی راجہ صاحب, نہیں آپ اپنی بات کریں نا, آپ کسی کی بات کیوں کرتے ہیں میرے محترم. آپ مجھے پتہ ہے, میں نہیں آپ کو سنتا رہتا ہوں. آپ ماشاءاللہ بہت اچھے سلجھے انسان ہیں, بیرسٹر ہیں, جو میں غیبانہ طور پہ آپ کو جانتا ہوں. یہ کوئی بات نہیں, ہر کلب کا اپنا ایک قانون ہوتا ہے, تو وہ اگر دیکھیں, دیتے ہیں. اگر آپ کو کوئی, آپ کے پاس کوئی احمدی آ کے روتا ہے, تو پھر تو بات ہوئی کہ ہم سے زبردستی دیکھیں لیتے ہیں, پھر آپ کو حق پہنچتا ہے. ریوین صاحب, بات یہ ہے کہ آپ نے جو بات کی بہت شکریہ آپ کا. آپ اچھے سلجھے طریقے سے بات کرنا چاہتے ہیں. ہم بھی آپ ہمیں ایجوکیشن دیں نا اپنے کمیونٹی کے متعلق, تو اس میں ڈیفینسو ہونے کی کوئی بات نہیں ہے. اس میں میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. نہیں جی, جماعت جو آپ ہے, کر لیں, کوئی مسئلہ نہیں. آپ بھی ہمارے مسلم ہیں, کوئی جی جماعت جو ہے, ہر احمدی جو ہے, ہر مسلمان احمدی اپنی خوشی سے رضاکارانہ طور پہ دیتا ہے, کیونکہ جماعت نے پوری دنیا میں تبلیغ اسلام بھی کرنی ہے. ہمیں کوئی ایسی اسپانسرشپ نہیں ملتی. ہم نے آپ سے جماعت کا نہ ہی انکم اینڈ ایکسپینڈیچر پوچھا ہے, نہ ہی ہم نے یہ کہا جی کہ آپ زیادہ زوردار طریقے سے ہمیں بتائیں جی کہ رضاکارانہ طریقے سے ہم دیتے ہیں, نہ یہ بات پوچھی ہے. جو جماعت کا اصول ہے اس پر رہیں. ٹھیک ہے, مجھے یہ بتائیں
کہ اگر کوئی بندہ چندہ نہیں دیتا، اس کا کام ختم ہو جاتا ہے، وہ چندہ نہیں دے سکتا، آپ اسے وعدہ نہیں لیتے؟ آگے چلیں آپ دونوں کریں، کیونکہ ایک بندہ کبھی بھی احمدی کمیونٹی سے ایک بندہ کبھی بھی پورے جواب نہیں نہیں دے سکتا۔ محترم جاوید صاحب، میں بڑی معذرت سے کہتا ہوں کہ یا آپ کو کسی نے غلط بتایا ہے، اگر ایسی کوئی پوزیشن ہو تو وہ خط لکھتے ہیں، ریڈیوس بھی کرواتے ہیں میرے محترم، اور پھر وہی گال آ گئی ہے راجہ صاحب کہ پنڈوں میں ایک منٹ آگی نا بات خط لکھنے پر، میری بات نہیں، میری محترم بات میں نے سنیں۔ آپ سے جو بات کروں گا، جی جی فرمائیے۔ جی پیر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام بھائی جی، میری آواز آ رہی ہے؟ بالکل بالکل محترم، آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ جاری رکھیں۔ جی اسناک صاحب، پیر صاحب سے شکریہ پیر صاحب جی۔ اصل میں میری آواز ڈبل ہو رہی ہے، میں نیچے جاتا ہوں، مجھے واپس اوپر لائیں۔ کدھر چلے گئے؟ السلام السلام علیکم جی علیکم ضیاء ضیاء بھائی۔ بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ضیاء بھائی، الحمدللہ۔ راجہ صاحب کو لیں اوپر، نیچے ہے نہیں؟ لے لیا میں نے۔ راجہ صاحب کا نیٹ کمزور ہے، ریڈ سگنل آ رہا ہے۔ السلام علیکم جی سر، وہ ریوین صاحب کدھر گئے ہیں؟ وہ چلے گیا جی، نہ بس وہ وہ کیوں چلے گئے جی؟ وہ ان سے تو بڑی اچھی بات ہونی تھی ابھی چندے پر۔ اب وہ بس لگتا ہے اکٹھا کرنے گیا چندہ بھائی پر پیش تھے۔ جی سہیل صاحب اوپر بیٹھے ہیں، راجی صاحب سہیل چندہ صاحب بھی اکٹھا بیٹھے ہیں۔ کرنے گئے ہیں سہیل صاحب سہیل تو صاحب نہیں سہیل صاحب تو شریف آدمی ہے، اصل میں ان کو میں زیادہ نا وہ اس طرح کی بات سخت بات ان کے ساتھ نہیں کرنا چاہتا، کہ ان کو تو میں نے ود ایویڈنس بات کرنی تھی، چلو برحال چلے گئے۔ اور یہ اصل میں بات ہے حسن حق صاحب، بات یہ ہے کہ آپ آرام سے لاجک اپلائی کریں اور بات کریں تو یہ بھاگ جاتے ہیں، مگر شور شرابہ کریں تو یہ بات کرتے رہتے ہیں۔ ابھی انہوں نے خود بات کر دی تھی کہ ہمیں ایک لیٹر آتا ہے، اب رضاکارانہ طور تو دے رہے ہیں چندہ، تو لیٹر کی کیا تو کیا لیٹر تو وہاں یہاں پر ہمیں آتے ہیں ٹیکس والوں کے یا حکومت کے ان اداروں کو جن کو ہم نے پیسے دینے ہوتے ہیں، نہ دیں تو ان کو لیٹر کی کیا ضرورت پڑتی ہے؟ یہ تو رضاکارانہ طور پر دیتے ہیں بقول ان کے۔ اصل حقیقت کچھ اور ہے، اصل حقیقت یہ ہے کہ ان کو مجبور کیا جاتا ہے، یہ نہ دیں چندہ تو یہ اپنے یہ جماعت کے آفس ہولڈر نہیں بن سکتے۔ آن دا ریکارڈ یہ بات ہے، کریں چیلنج اس بات کو۔ راجہ جاوید رضاکارانہ طور السلام پر ہم علیکم۔ دیتے ہیں۔ راجہ جاوید بھائی، وعلیکم السلام پیر صاحب۔ راجہ جاوید بھائی، جب قبر میں 2 سوال ہی ہوں گے، تبلیغ کی تھی، چندہ دیا تھا، جب سوال ہی 2 ہونے تو چندے سے آپ کیسے روک سکتے ہیں صحیح بھائی؟ بات ہے، درست بات ہے جی۔ میں آپ کو پھول بھیجتا ہوں میں اس وقت۔ آپ کی بات پہ ایگری ہوں، بالکل آپ نے پرفیکٹ بات کی ہے، اسی بات پہ آپ کو ایک پھول مارا جاتا ہے۔
इधर आकर ये कहना शुरू कर देते हैं जी हम जी रज़ाकाराना तौर पर देते हैं। इनको ये नहीं इल्म कि इनकी जमात के लोग ही छोड़ कर आए हुए हैं जमात, जो हमें सब कुछ बता देते हैं। इनको ये भी नहीं मालूम कि इनके अपनी जमात के लोग जब डिफेंसिव पर होते हैं तो वो मुंह से क्या क्या निकाल देते हैं और ये नई तावील लेकर आ जाते हैं। मसला ये है जी। जी ज़िया भाई आप बात करें या पीर साहब आप गुफ्तगू करें। मैंने इतनी ही बात करनी है भाई, जब ज़िया साहब इंशाल्लाह बात करेंगे। जब सवाल ही दो होने हैं तो फिर चंदे से कौन रोक सकता है। मैंने वो वीडियो देखी है, क्लिप, वो कालून साहब हैं, पता नहीं कौन है, कहता यह है कि जब कोई अहमदी मरता है तो उससे पूछा जाता है तबलीग की थी, चंदा दिया था, अगर किया है कहेगा जाओ भाई आज़ाद हो, आप जहाँ जाना चाहते हो जाओ, खाओ पियो लचता पचता। तो असल में जो साथी अलग तावील करते हैं वो असल में पीछे जो क्या कुछ कहा गया है उसको भूले हुए होते हैं, क्योंकि हर आदमी की अपनी वहाँ पर तावील है और अपना ही को समझ है। तो हकीकत क्या है किसी को नहीं मालूम, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है। अब ये साथी जो अब आपको बता रहे थे ना बड़े जोश से, चूं के दीन को बहुत पूरी दुनिया में फैलाना है इसलिए चंदा देना है। भाई वह कब्र में जो सवाल वाला मसला क्या है, वहाँ सवाल होगा या नहीं होगा, इसको भूले हुए थे भाई। ज़िया भाई आप आए बात करें, आप चंदा देते हैं नहीं? तो जो पीर आसकानी भाई दूसरी बात ये है, उनका क्या दूसरी बात ये है कि दीन इस्लाम तो 1400 साल से है, तो 1400 साल पहले ही अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने बता दिया उम्मत को कि इसने गालिब आना ही आना है, इसने तमाम अदियान पे गालिब आना है। तो क्या अगर ये इतनी ही कोई बेहतरीन हिकमत अमली थी तो अल्लाह ताला ने इसको क्यों ना अप्लाई किया उम्मत पे? ये जो इतनी स्पीड इन्होंने पकड़ी हुई है अपने हिसाब से कि हमने जी पूरी दुनिया में फैला देना है, तो अगर ये बेहतरीन हिकमत अमली थी तो अल्लाह ताला 1400 बरस पहले ही इस तरह के टैक्स लगा देता, तो 1400 साल क्या कोई 200-400 साल में ही पूरी दुनिया में फैल जाता अगर ये ऐसे ही फैलना था तो। लेकिन अल्लाह ताला ने जो चीज़ उम्मत पे फ़र्ज़ की वो ज़कात को फ़र्ज़ किया, यानी लेने नहीं है आपने, देने हैं, देनी है ज़कात, गरीबों को देनी है। गरीबों की जेबें नहीं खाली करनी, जेबें नहीं काटनी उनकी, बल्कि उनको देना है। इस्लाम की बका इसमें है। 1400 सदियों में क्या फैला नहीं इस्लाम? जितनी स्पीड से इस्लाम फैला दुनिया का कोई मज़हब नहीं फैला। ये झूठ बोलते रहते हैं सारा दिन, ये बड़ी फास्ट ग्रोइंग सेक्ट है हमारा अहमदियत। कौन सा फास्ट, सिर्फ झूठ है। जब किसी भी कामयाबी से पूछ लो भाई हमें सबूत दे दो कितने लोग हैं तुम्हारे दुनिया में, आए बाएं शायद, आज तक किसी एक ने बताया कितने हैं? फैलाओ वाला भी झूठ ही है। ये साथ साइन बोर्ड भी लगा हुआ है ना, साइन ये भी बता दे कितनी अहमदिया जमात फैल रही है, इनको ये भी बता दे। हाँ जी, ये इस तरीके से फैल रही है। अगले जो है वो इबादत गाह नहीं इनको बनाने देते। 125 साल हो गया है और ये मिसालें देते हैं सहाबा कराम की, और मसीले मसीह बने हुए हैं, और जनाब ज़िल्ली बरूजी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िल और बरूज बना हुआ है। 125 साल हो गया है। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत जब फरमाया तो उसके 23 साल के अंदर अंदर ना सिर्फ मक्का शरीफ जो है फ़तह कर लिया, बल्कि मदीना में अपनी रियासत भी कायम कर दी। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर तक 24 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत थी मुसलमानों की। 30 साल का अरसा भी नहीं गुजरा था। ऐसे ही 20-25 साल में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को 24 लाख मुरब्बा मील रकबे का हाकिम बना दिया। फैला कि नहीं फैला इस्लाम? ऐसे फैलता क्या? उन्होंने चंदे लगाए हुए थे 50 किस्म के, भी आपने चंदे देने। और दूसरी बात यह है कि भाई हमें आपके चंदों से कोई इतराज़ नहीं, आप चाहे सारा घर उठा के उनको दे दें, हमारी जाने भला। मसला ये है कि इसको देते भी हैं और फिर इस पर लेबल इस्लाम का लगाते हैं। इसको इस्लाम ना कहो, हमें कोई मसला नहीं है, जिसको मर्जी दो, सारा कुछ उठा के दे दो, कौन सा हमारे पल्ले से जा रहा है? इसी बात का है बिल्कुल। हाँ जी, हमें मसला ये है कि इस्लाम को बदनाम ना करो। इस्लाम ने सिर्फ ज़कात फ़र्ज़ की है और वो भी गरीबों को देनी है, वो भी साल बाद देनी होती है, और वो भी उसका भी एक निसाब है। 7 तोले 7.25 तोले जो सोना है, अगर आप उसके बराबर रकम हो या सोना हो, वो साल भर बेकार पड़ा रहे आपकी जमा पूंजी के तौर पे,
سال اس پہ گزر جائے پھر اس پہ 2.5% آپ نے دینا، اور دینا بھی غریبوں کو ہے. یہ نہیں کہ خلیفے کی تجوری بھرنی ہے. یہ ہے وہ فرض جو اللہ اور اللہ کے رسول نے مسلمانوں پہ فرض کیا ہے. اس کے علاوہ کوئی چندے نہیں ہیں. 2 چندے 1000 بار دو، اسلام کا لیبل نہ اس پہ لگاؤ. یہ نہ کہو کہ یہ اسلام کی تعلیمات ہے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر آگے جناب یہ انہوں نے جو ڈرامہ لگایا ہوا ہے اس کا وصیت کا، یہ بہشتی مقبرے میں دفن ہونا. بھائی آج تک کبھی سنا؟ چلیں اسلام کو آپ اگر 1 منٹ کے لیے سائڈ پہ بھی کر دیں، دوسرے بھی جتنے مذہب، جو بد مذہب لوگ ہیں جن کے مذاہب جو ہے وہ جھوٹے ہیں، اب کرسچینٹی ہو گئی، دوسرا یہ ہو گئے یہودی ہو گئے، ہندو ہو گئے، ان میں بھی ایسا کنسپٹ کسی مذہب میں نہیں پایا جاتا کہ آپ ویلتھ کی بیس پہ، پیسوں کی بیس پہ آپ پیسے دے کے تو آپ اپنی آخرت میں کوئی جنت، جو بھی ان کا تصور ہوگا، جنت جہنم کا ہے یا دوسرے جنم کا ہے، جو بھی ہے، کسی میں بھی یہ کنسپٹ نہیں پایا جاتا کہ ویلتھ کی بیس پہ پیسے دے کے آپ آخرت میں بہتر گھر خرید سکتے ہیں، جنت خرید سکتے ہیں اور اعمال جو مرضی کرو. کسی میں بھی یہ نہیں ہے کنسپٹ پیسے دینے والا. دیکھیں کرسچینٹی میں وہ کفارے کا عقیدہ ہے نا، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جان دے کے اپنی تو ہمارے سارے گناہ جو ہے وہ بخشوا دیے. ان میں بھی یہ کنسپٹ نہیں ہے کہ پیسوں کی بل بوتے آپ نے جو ہے وہ بخشے جانا ہے. یہ ان لوگوں کی عقلوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنت البقیع جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے پاس بھی ہے، مدینہ شریف کے پاس بھی ہے. اس کی پتہ ہے اس میں دفن ہونے کی کیا قیمت ہے؟ صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. میری سگی خالہ جو ہے وہ جنت البقیع میں دفن ہے. ٹھیک ہے. اور بھی ڈیلی روزانہ جو حجاج کرام جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، جو لوگ جاتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ ہر نماز کے ساتھ وہاں پہ جنازہ پڑھا جاتا ہے. ایک دن میں پتہ نہیں کتنے لوگ وہاں پہ مدینہ شریف میں فوت ہوتے ہیں. 1 ٹکا ان سے نہیں لیا جاتا. کفن، دفن، نہلانے کا سارا انتظام ان کے ذمے ہے. آپ کو بس وہاں پہ فوت ہونا ہے اور آپ کو جنت البقیع میں دفن کر دیا جائے گا. کوئی پیسہ نہیں لیا جائے گا، پوچھا بھی نہیں جائے گا کالے ہیں، گورے ہیں، پاکستانی ہیں، انڈین ہیں، آسٹریلیا سے آئے ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کچھ بھی نہیں، کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. یہ جنت البقیع جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی ہے، یہ اسلام یہ ہے. اور ادھر جناب لے کے جگہ لیز پہ، وہ جگہ بھی اپنی ذاتی نہیں ہے، اور اس پہ لگایا ہوا ہے جی آپ اپنی پوری جائیداد کا 10% دیں تو ادھر دفن ہوں گے، اور جو ادھر دفن ہوگا وہ جنتی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور پھر کہتے ہیں جی ہم تو صحیح ریئل اسلام والے ہم ہی ہیں. تو اللہ ان کو ہدایت دے. انہوں نے اسلام کے بالکل اپوزٹ ایک نیا اپنا دین گھڑ کے اس کو اسلام کے نام پہ بیچ رہے ہیں، اور کفر خرید، پیسے دے کے یہ جہنم خرید رہے ہیں، اور کچھ بھی نہیں ہے. اور عقل ان کو نہیں آتی. جب بھی ان سے پوچھ لو بس آ جا کے وہی ایک جواب ہے جی اللہ کے راستے میں اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کا کہا ہے. وہ بھائی کبھی آپ نے اپنے ہاتھوں سے کیا خرچ؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا آپ کو نہیں نظر آتے؟ لوگ غریب، غربا، مسکین، یتیم، جو ضرورت مند ہے، آپ کو نظر نہیں آتے؟ وہ جن کا حق ہے وہ تو آپ کے ساتھ رہتے ہیں، آپ کی کمیونٹیوں میں رہتے ہیں. ادھر رہنے والے وہ لوگ ہیں. اور آپ جو ہے کوئی پاکستان میں بیٹھا مرضی ہے تو وہ بھی یو کے میں بھیج رہا ہے، کوئی امریکہ میں بیٹھا ہے تو وہ بھی یو کے میں بھیج رہا ہے، کوئی افریقہ میں بیٹھا ہے تو وہ بھی یو کے میں چندے بھیج رہا ہے. آپ کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے. آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو خرچ کرنے کا فرمایا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ترتیب بھی یہی رکھی ہے. پہلے اپنے اہل و عیال کو دیکھو، پھر قریبی رشتہ داروں کو، ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو، جو بھی ضرورت مند ہیں ان کو دیکھو، پھر اپنے ہمسایوں کو، قریبی محلے والوں کو دیکھو، ان سے فارغ ہو جاؤ، پھر اس کے بعد جس کو مرضی دو. ادھر کخ بھی نہیں ہے. ادھر ڈائریکٹ جناب جا رہے ہیں لندن میں پیسے، اور پھر کہتے ہیں سچے اسلام والے ہم ہیں. تو ہم تو ان کو سمجھا سکتے ہیں، ان کی ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں. باقی جس نے کفر جو ہے وہ پیسوں سے خریدنا ہو، اس کا کون سا کوئی ہاتھ پکڑ سکتا ہے؟ یہ دیتے رہیں اپنے آپ کو دھوکہ کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، تو دیتے رہیں دھوکہ. ہمیں کیا ہے؟ اپنے لیے جہنم خرید رہے ہیں. یہ ضیاء بھائی، یہ منارہ مسیح کی کیا سٹوری ہے؟ یہ مسیح راجہ بھائی آپ کے جواب، آپ راجہ بھائی کا جواب دے دیں، لیکن جتنی باتیں کی ہیں ضیاء رسول صاحب نے، ان کا ایک ہی جواب ہے. دیکھیں منکرین کا کام ہی ہوتا ہے کہ اعتراض کرنا، بس یہ جواب دے کے اپنے جان چھڑا لیں گے. منکرین کا کام ہی ہوتا ہے اعتراض کرنا. وہ راجہ جوید صاحب بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ تشریف لائیں گے نا، تو ان کی بہت سی نشانیاں بتائی ہوئی ہیں کہ وہ کیا کیا کریں گے.
یہاں تشریف لانے کے بعد. تو اب چونکہ مرزا غلام قادیانی نے خود ان کو تو مارنے کا، ان کے تو فوت ہونے کا اعلان کر دیا اور خود بن بیٹھا مسیح. اب اس کے لیے مسئلہ یہ درپیش تھا کہ احادیث میں آج بھی آپ دیکھیں قادیانی جو بھی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نزول کی احادیث ہیں ان پہ آپ سے بحث نہیں کریں گے. اب یہ مسلم شریف کی جو مشہور حدیث ہے اس میں بھی کیا کہتے ہیں 4 بار آنے والے کو نبی اللہ کہا گیا. ایک یہ جملہ رٹا ہوا ہے بس. وہ حدیث شریف کا ایک ایک لفظ مرزا غلام قادیانی کے کذاب ہونے کا اعلان کر رہا ہے. نہیں کریں گے اس کے متن پہ بحث. تو شروع سے پڑھنے شروع ہو جائیں، بتائیں جی کون سی بات مرزا قادیانی پہ پوری ہوئی ہے. اب مرزے کو یہ مسئلہ تھا کہ احادیث میں جو باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ حضرت منارے کی جو آپ بات کر رہے ہیں اسی کو لے لیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ دمشق کی جامعہ مسجد کے مشرقی منارے پر نزول فرمائیں گے. اب اس کو یہ تھا کہ میں تو پیدا ہوا ہوں، میرا تو ادھر کو منارہ بھی کوئی نہیں ہے. تو اس نے کہا بھی اب نازل ہونے والا تو فنکشن ہو نہیں سکتا مجھ سے، پیدا تو ہو چکا ہوں، ہو نہ ہو تو یہ منارہ تو بنا دوں نا تاکہ وہ حدیث کی بات پوری کروں. یہ بھی ان کا کنسیپٹ ہے کہ یہ کہتے ہیں ہم نے حدیث کی بات اس طرح اپنے زور بازو سے پوری کرنی ہے. وہ بھائی اپنے زور بازو سے نہیں، وہ جو اللہ کے رسول نے فرما دیا وہ سارے انتظامات اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کر رکھے ہیں. وہ کسی کے کرنے سے نہیں ہوگا کہ بھئی خود اپنا کوئی منارہ بنا لے اور اپنے آپ کو اوپر نازل کر دے، ایسے نہیں ہونا. وہ پھر اس نے جب دیکھا کہ بھئی یہ منارے کی بھی کمی رہتی ہے اور بھی کافی کمی ہے جیسے کسر صلیب ہے، اس کے لیے اس نے کہہ دیا جو مناظرے کرنا تھا. اس کا مطلب پھر یقتل الخنزیر کا جو ہے احادیث مبارکہ میں وہ یقتل خنزیر کی بڑی مضحکہ خیز سٹوری لکھی ہوئی ہے سیرت المادی میں. ایک وہ مرزے کا مرید تھا، وہ جناب سفر میں جا رہا تھا تو اس کے ایک عیسائی کے ساتھ مباحثہ ہو گیا. عیسائی جو ہے وہ کہتا ہے جی میں نے عیسائی کو لاجواب کر دیا. تو اس سے پہلے میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ ایک بچہ سور ہے، یعنی سور کا بچہ، وہ میرے کندھے پہ جو ہے نا چڑھتا ہے، میں اس کو پھینکتا ہوں اتار کے، وہ پھر ٹپوسی مار کے میرے کندھے پہ چڑھ جاتا ہے. تو بڑی مشکل سے کہتا ہے میں نے اس کو جھٹکا دے کے پرے دور پھینکا. تو کہتا ہے چند روز بعد سفر میں گیا تو وہاں راستے میں ایک کرسچن جو ہے وہ اس سے میرا مباحثہ ہو گیا، وہ میرے ساتھ سفر کر رہا تھا. کہتا میں نے اس کو پچھاڑ دیا، دلائل سے میں نے منہ بند کر دیا اس کے، وہ لاجواب ہو گیا. تو کہتا ہے پھر مجھے ذہن میں آیا کہ وہ جو بچہ خنزیر مجھے چمٹا ہوا تھا نا وہ یہ عیسائی تھا، یہ چمٹ گیا تھا مجھے کہ بھئی آپ جھوٹے ہیں ہمارے کا سچے. پھر کہتا ہے میں نے اس کو پچھاڑ دیا دلائل سے. تو یہ کہتا ہے اس طرح سے حدیث کی بات وہ یقتل الخنزیر والی پوری ہو گئی. تو یہ اس کو کہتے ہیں خنزیر کو قتل کرنا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ یقتل الخنزیر ایسے کیا. پھر مرزا غلام قادری نے کہا بھی اب منارے کا کیا کریں. تو یہ جناب دعوے شعوے سارے اس نے پہلے کر دیے. 1905 میں جا کے کہیں اس نے یہ منارہ بنانے کا اعلان کیا کہ جی اس طرح وہ منارۃ المسیح بنانا ہے، ہم نے چندے شندے دیو. تو یہ بھی آئیڈیا اس کو آیا ہوگا نا، اتنا یہ منارہ اگر بنانے کا ہوتا ہے، کوئی بات پوری کرنی ہوتی ہے حدیث کی ہے تو یہ بات بھی مضحکہ خیزی. تو جب یہ دعویٰ کیا تھا تب بنواتا، لیکن نہیں، پیسوں کی جب تھوڑ ہوتی تھی پھر مختلف قسم کے آئیڈیاز سوچتا ہوگا بھی اب کیا کروں کس طریقے سے. جیسے آج کل کے یہ آج کل کے جیسے یہ خلیفے کرتے ہیں نئے سے نیا پروجیکٹ. وہ ابھی چند بلکہ سال 1.5 سال ہوا انہوں نے ایک پیزا پروجیکٹ شروع کیا تھا. وہ کوئی 10 پاؤنڈ کا پیزا تھا تو اس کا جو ہے نا یہ 100 پاؤنڈ میں وہ فروخت کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے یہ ساتھ پیزا بھی کھائیں اور ساتھ میں احمدیت کی خدمت بھی کریں. تو اس طریقے سے یہ پھر وہ پروجیکٹ منارۃ المسیح شروع ہو گیا. اس کے لیے چندے کی اپیل کر دی اس نے، پھر دھڑا دھڑ مرزائیوں نے پیسے دیے. مرزا 1908 میں مر کھپ گیا اور منارہ جو ہے 1919 میں جا کے کمپلیٹ ہوا ہے. لو جی منارے کے پاس وہ نزول بھی نہیں کر سکا اپنا. تو یہ منارۃ المسیح کی کہانی ہے جی. میں کہہ رہا تھا نا دیکھیں مسیح پہلے آ گیا، منارہ بعد میں بنا. ہاں منارہ بعد میں بن رہا ہے. اور جو اصل مسیح ہے کئی صدیوں سے موجود ہے جہاں پہ انہوں نے آنا. زرد چادروں کا بتائیں، وہ اپنی بیماریاں کوڈ کر دی ہیں اس میں. ہاں جی، زرد چادریں پہن کے آئیں گے تو اس کا مطلب یہ ٹٹی اور پیشاب کی بیماری ہیں. ہاں وہ ٹٹی پیشاب کا نام لیں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے. وہ کہتا جی یہ جو بیماریاں میرا معجزہ ہے اور میرے سچے ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ وہ زرد چادریں جو پہن کے آنا تھا مسیح ابن مریم نے، وہ اس سے مراد یہ بیماریاں ہیں. میں تو حیران ہوں کہ ایسی جاہل قوم بھی دنیا میں پائی جاتی ہے کہ ایک بندہ اس کو کہتا ہے کہ جی زرد چادروں سے مراد ٹٹی پیچس کی بیماری ہے اور پیشاب کی بیماری ہے، تو مجھے یہ بیماریاں لگی ہوئی ہیں لہٰذا یہ میرے سچے ہونے کی دلیل ہے، اور وہ لوگ مان رہے ہیں. ایسی بھائی جان تمثیلی کلام ضیاء بھائی، یہ تمثیلی کلام ہے.
تو پیر آسکانی بھائی تمثیلی کلام بھی لینا تو کوئی تمثیل تو چج کی حال کی بنا لیتے نا, کوئی ٹٹیاں ہی بنانی تھی. نہیں وہ بھی تمثیلی, اسی کو تو کہہ رہا ہوں. یہ کہہ لیتا نا, مطلب کہ کوئی چیز جس سے تمثیل جو ہے تشبیہ دینی تھی, جس کو تمثیل بنانا تھا, وہ کوئی اچھی چیز تو منتخب کرتا نا. چلو یہی کہہ دیتا کہ بھئی 2 زرد چادروں سے مراد یہ ہے کہ اس کا رنگ گندمی ہوگا. بھائی اصل میں جو زرد چادروں کی بات ہے نا, مشکل یہ ہے کہ وہاں پر ترجمے بھی غلط ہوئے ہیں. اب اس کا کیا کرتا بیچارہ؟ اگر ان کو حقیقت معلوم ہوتی کہ یہ جو بات آئی ہے نا کہ محرودتین جو الفاظ آئیں اس کا کیا مطلب ہے, یہ معلوم ہوتا اتنا تو کوئی اور بات کر جاتا, لیکن اس کو معلوم ہی نہیں تھا. یہیں سے ترجمہ دیکھ کے انہوں نے بس بیماری کا وہ تمثیلی کلام کیا ہے. بھئی آپ لوگ مانتے نہیں, کیا کیا جا سکتا ہے؟ طلعت جی سے پوچھ لیجئے, باپ دادوں کے عقیدے کیا کیا جا سکتا ہے؟ اور قرآن کا فہم, ان کے پاس عقیدے ہیں فہم نہیں ہے, عقیدے ہیں فہم نہیں ہے. آپ اندازہ کریں, اب خود دیکھیں, قرآن مجید کا ایک لفظ نہیں پڑھ سکتا ہو. چلو جس کو نبی مانتا ہے غلام احمد قادیانی کو, اس کا کوئی کتاب نہیں پڑھا ہو, لیکن آپ دیکھ لیں تحقیق کر لی ہے اور بس اب کیا اور پھر سمجھتا ہے کہ جیسا مجھے قرآن کا فہم ہے ایسا تو بندہ ہی کوئی نہیں پیدا ہوا دنیا. کوئی نہیں. جی آپ جاری رکھیں. ہر جگہ پہ جا کے وہ قرآنسٹ کے پاس بیٹھا ہوتا ہے تو ادھر بھی یہی لگا ہوتا ہے, قرآن کا فہم. نہیں, مفتی صاحب کو بولتا ہے یہ میں عربی نہیں ٹرانسلیٹ کر سکتا, آپ عربی یہ آیت ٹرانسلیٹ کریں. انہوں نے کی تو بولتا ہے یہ آپ نے غلط ٹرانسلیٹ کی ہے. ایک بات کی سمجھ ہی نہیں تو تجھے کیا پتا غلط کی یا صحیح کی. پہلے راجہ صاحب مفتی صاحب نے ذہنی پاگل اس جماعت میں اکٹھے ہوئے ہیں سارے. بھائی ادے تو زیادہ ہے نا دی اللہ میاں دی گاواں ہی نے. بس وہ پیر صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جی آپ منکر ہو, آپ کو یہ نہیں, یا کوئی گل ہو جائے وہ کیا فٹ کر دیں گے یا بھابی سنی دیو. یہ تو طاہر کا ہے, طاہر نہیں, طاہر وہ ٹونی اس کا یہی ہے. اگر جب کہیں